اچھا سعید قاضی صاحب، سب سے پہلے سر یہ بتائیں کہ عمران خان آج شہباز گل کے حوالے سے ریلی کرنے جا رہے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے یا پھر تقریباً 6-7 دنوں کے بعد تحریک انصاف شہباز گل کو اتنا اگریسولی اپون کرنا شروع ہو گئی ہے؟ وائی؟ اس کی ایک دو وجوہات ہیں، کیونکہ ایک تو آہستہ آہستہ سے ڈیٹیلز نکلی ہیں اور خاصا امبیرسنگ ہے، اور اگر اس پہ کوئی ری ایکشن وہ نہیں کرتے تو اس میں ایک بددلی بھی پھیلے گی اور جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں اپنے آپ کو انسیکیور بھی محسوس کریں گے۔ تو میرا خیال میں یہی وجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے الزامات درست ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں، تو ویسے بھی دس از ویری پریپوسٹرس اور بڑا تکلیف دہ ہے ایک معظم ملک میں کوئی بھی جرم کوئی کرے تو اگر یہ جو طریقہ تفتیش ہے یہ تو ویسی غیر آئینی ہے، تو اس حوالے سے بھی میرے خیال میں جسٹیفائڈ ہے۔ اور دوسرا پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ خان صاحب کو اپنی سروائیول کے لیے اس پہ کچھ نہ کچھ ری ایکشن دینا پڑے گا، ورنہ ہی ول لوز اس کوٹ، اور جو ایک مورل جو ایک ہے وہ اس کو ان کا پوزیشن وہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ جی اچھا سر، 8 دن گزر چکے ہیں اور آپ نہیں سمجھتے کہ شہباز گل والا جو ایشو تھا وہ بھی بیک فائر کر گیا ہے؟ جنہوں نے کوشش کی کہ شہباز گل کے پر تشدد کر کے یا ایسے آپٹکس کریٹ کیے جائیں جس سے خوف پھیلے، اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں یا یہ چیز بھی بیک فائر کر گئی ہے؟ میرے خیال میں جس طرح سے ہمارے کنٹمپریری صحافی کہہ رہے ہیں، جس طرح میں کل احمد میر کو سن رہا تھا روز خلاصہ کے شو میں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی اسکینڈلائز ہو گیا ہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ یہ پنجاب یہ تو کیپٹل پولیس کے اوپر الزام لگ رہا ہے، اور اگر کوئی کسی طریقہ اور اگر ان کے جسم پہ چوٹیں ہیں وہ بڑی جلدی جانے والی تو نہیں ہے، اور اگر ان کے پی ٹی آئی کے خیال کے مطابق جو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اگر وہ درست نہیں ہے تو درست بھی چھپ نہیں پائے گا۔ پھر ایک کسی خفیہ رپورٹ کی بات بھی ہو رہی ہے جو ابھی کھل کے تو سامنے نہیں آئی، جو ان کے حوالے سے ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہی ہیز گون تھرو دیٹ ٹراما تو وہ ٹراما تو بڑی دیر تک اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ تو آج کل کی میڈیکل سائنس میں اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو کچھ دنوں بعد بھی وہ علامتیں یا ثبوت حاصل کیے جا سکتے ہیں، جو کہ اسکینڈلائز ہوگا یقیناً، کیونکہ آج کی دنیا میں میڈیا میں سینسر جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ اس نے بیک فائر کیا ہے۔ اور یہ اس کے اسکینڈلائز ہونے سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں، ان کے نیریٹو میں مزید اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، جو ان کا مظلومیت کا ایک پوسچر ہے وہ اور اسٹرینگتھن ہوگا، اور کہ جی ان کے ساتھ ہائی ہینڈڈنیس ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی حماقتیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے، جس طریقے سے انہی کی ایک ترجمان نے کہا جی کہ ان کے ذریعے کہیں تک پہنچنا تھا، تو بھائی وہ تو اچھی بات ہے، آپ تفتیش کر لیں۔ تو اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو، یعنی جنرلی جو ہمارے تھانوں میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تفتیش کے نام پر، وہ اور جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس کو بھی ایشو بنا لینا چاہیے، ان کو ایک لارجر ایشو بنا لینا چاہیے۔ اگر وہ زیادہ جو ایک سپورٹ مسٹر اپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا کامن ایشو ہے ہمارے دور دراز کے تھانوں میں جو لوگوں پر بیت جاتی ہے۔ یہ تو چلے ہائی پروفائل آدمی تھے، ان پر 3rd ڈگری استعمال اگر ہوا تو وہ سامنے آ گیا، تو اب بہت کچھ تو ایسا ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لوگ جوڈیشل کسٹڈی میں مارے جاتے ہیں، پولیس کسٹڈی میں مارے جاتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کبھی میں نے نہیں سنا کسی پولیس والے کو، حالانکہ بے شمار کیسز ایسے ہیں جس میں پولیس کسٹڈی میں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں میں نے نہیں سنا کسی کو سزا ہوئی ہو۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس کو ایک ایشو بھی بنانا چاہیے، لارجر ایشو بھی بنانا چاہیے، اور پرٹیکولرلی بھی بنانا چاہیے ان کو، کیونکہ واقعی یہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے۔ جی اب سعید قاضی صاحب، آج عمران خان صاحب کے ساتھ سر ہم صحافیوں کی ملاقات ہوئی بنی گالا میں، کوئی 1.5 گھنٹہ عمران خان صاحب نے سوالوں کے جوابات دیے۔ سر عمران خان صاحب کو دیکھ کر، ان کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر ایسا قطعی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی پریشر میں، کسی سٹریس میں، کسی کنسرن میں، ویری آپٹیمسٹک، اور ہر چیز کو ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لائک ہی از ویل پلانڈ اینڈ ویل تھاٹ۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب اتنے سارے معاذ پر ان کے خلاف جنگ کھولی گئی ہو، اتنے سارے حالات خلاف ہوں؟ تب پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اعصابی طور پر ایک بہت مضبوط آدمی ہے۔ دوسری خبر، میری خبر یہ ہے کہ خان صاحب جو طاقتیں ہیں، اور ایون جو انٹرنیشنل فائنانشیل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بیک ڈور رابطوں میں ان کے ساتھ ہے۔
اور یہ جو بیچ میں ایک واقعہ ہوا، یہ بیان اگر نہ ہی دیتے اس موقع پر، شہباز گل، nothing condones what happened to him if it happened، کیونکہ جب ثبوت آئیں گے تو میرے پاس کوئی ویڈیو ان کی ابھی تک نہیں آئی، لیکن یہ کنڈون نہیں ہوتا جو ان پر ہوا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بیان اس سے پہلے تک کے حالات جو تھے وہ یہ تھے، اور میں یہ ایک خبر کے طور پر جانتا ہوں۔ اور دوسری بھی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل فائنینشیل اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب سے کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ ایک نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ، اور یہ جو سارا ایک معیشت کا دھندا ہے جو کہ اینٹی پیپل ہے، کلی طور پر اینٹی میسز ہے اور پرو رچ ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچانے والی کوئی فلسفہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور بنیادی طور پر جسے میں زیادہ پیچیدہ بات نہیں کرتا کہ یہ جو سسٹم ان پلیس ہے، تو وہ ان کو تھریٹ ہوتی ہے، جس طرح لیٹن امریکہ میں انہیں نکولس مدورو سے تھریٹ ہے، یا کیوبا ایک مسلسل تھریٹ ہے ان کے لیے، یا آپ سمجھیں کہ دو چار گورنمنٹ لیفٹ ونگر جیتے ہیں لیٹن امریکہ میں، ان سے ان کو تھریٹ ہے۔ کسی حد تک ایران کی تھریٹ بھی کتنی ریئل نہیں ہے، ایک دوسرے کی مدد ہی ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایران کی حکومت کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے جب امریکہ ان کی مخالفت کرتا ہے، وہاں بڑا آپریشن ہے، وہاں بڑی اسٹرائک چل رہی ہیں۔ تو اس طرح خان جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کسی مریل گدھے پہ بیٹھ نہیں لگاتی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، انہیں پتہ ہے کہ لوگوں میں کون پاپولر ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو یہاں الیکشن جیتے تھے تو ہنری کسنجر نے بلایا تھا ان کو، اور وہاں پہ پھر انہیں جو ہے وہ رشین بلاک میں یا سوشلزم سے دور جانے کی وہ چلے گئے تھے، جو کہ بعد میں ان کی شہادت کی وجہ بھی بنا۔ تو وہ انہیں بھی ایسا چاہیے ہے۔ اب یہ تو جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہے، مطلب ہر حوالے سے ڈسکریڈٹڈ ہے۔ ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے دوبارہ شہر تعیش کی درآمد پر پھر سے نہیں، وہ چیز تو ٹھیک ہے، لیکن سر یہ جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا یہ بھی خان صاحب کے ساتھ بیک ڈور رابطے میں ہیں؟ دیکھیں، مجھے فی الحال تو نہیں پتا، لیکن رابطے کبھی ختم نہیں ہوتے، رابطے تو دشمنوں سے بھی ختم نہیں ہوتے جن کے ساتھ آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اب تک ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آراء بدلتی رہتی ہیں۔ ابھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ 2-3 سال پہلے جو ان کی لڑائی کیا، وہ آپ کے سامنے ہے جی، نہ اس کو دوام تھا نہ اس کو دوام ہے۔ تو یہ بات آگے بڑھے گی، چینج ہوگی، چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، اسٹیٹک نہیں رہتی۔ ابھی تک کی جو سب سے بڑی ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ خان ہیز ایکسیڈنٹلی فار وٹ ایور ریزنز ہیز بیکم دی موسٹ پاپولر لیڈر ان دی ہسٹری آف پاکستان۔ رائٹ ناؤ ہی از اے فورس ٹو ریکن ود، ایک فارمیڈیبل فورس بن گیا ہے۔ تو اس کو اس طرح سے منفی یا منع کرنا میرے خیال میں نہ صرف ممکن شاید نہ ہو، حماقت بھی ہوگی، یہ کوشش کرنا بھی۔ جی بہت شکریہ سعید غازی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، تھینک یو۔